نہ مجھے کوئی اپنے نظریے سے 1 انچ پیچھے ہٹا سکتا ہے، نہ ہی کوئی میرے عوام یا میرے صوبے کے انٹرسٹ سے 1 قدم بھی مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا، اور کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ مجھے پیچھے ہٹائے۔ جو میرا موقف تھا وہ میرا ہے، اور انشاءاللہ یہ موقف میرا رہے گا۔ آپ کا ارادہ ہے صوبائی حکومت کو یا مجھے نیچا دکھانے کے لیے، لیکن ایک پلان یہ بناتے ہیں اور ایک پلان میرے رب کا ہے، اور بہترین پلان جو ہے وہ میرے رب کا ہوتا ہے کہ اسمگلر ہے، پھر الزام لگایا کہ دہشت گرد ہے۔ دونوں بیانیوں میں ان کو منہ کی کہانی پڑی، نہیں کھلاتے تو وہ مارتے ہیں، کھلاتے ہیں تو یہ مارتے ہیں، ہم جائیں کہاں؟ لیکن ان کو کیا، خون تو میرے پختونوں کا گر رہا ہے، وہ ہمارے خون کو خون سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ہمارے پختونوں، ہمارے قبائلوں کو خون کو یہ پانی سے بھی سستا سمجھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا پر ایک دفعہ پھر دہشت گردی کو مسلط کیا گیا ہے، اور یہ دہشت گردی جب لائی جا رہی تھی تو اس میں باقاعدہ ہم نے سب کو آگاہ کیا تھا، کیونکہ ریجیم چینج آپریشن کے بعد جب ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی ایک جمہوری حکومت کو لندن پلان کے تحت گرایا گیا، تو اس کے بعد ہم نے تمام پاکستانیوں کو اس پلان کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ پختونوں کے سر کا سودا ایک دفعہ پھر ہو گیا ہے، اور ان دہشت گردوں کو ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا میں بسایا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت کی حکومت، ان کے وزراء اور کچھ اداروں کے ارکان یا ملازم، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو اگر اس وقت جب ہم بول رہے تھے کہ یہ لوگ پہاڑوں پر ہے، اگر اس وقت یہ اقدامات ہوتے تو وہ نیچے نہیں آتے۔ جب نیچے تک آ گئے اور تب بھی ہم امن پاسون کے ذریعے ان کو بتا رہے تھے کہ یہ پہاڑوں سے نیچے آ چکے ہیں، اگر اس وقت بھی اقدامات لیے جاتے تو یہ ہمارے بازاروں تک نہیں پہنچتے۔ جب بازاروں تک پہنچے تب بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو بازاروں تک آ گئے، اگر اس وقت اقدامات لیے جاتے تو یہ لوگ ہمارے گھروں تک نہیں پہنچتے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہمارے گھروں تک پہنچ گئے اور بندوق کی نوک پر رات کو ہم سے کھانا کھاتے تھے، تو صبح یہ لوگ ہمارے گھروں تک پہنچ جاتے تھے کہ تم نے کھانا کیوں کھلایا۔ اگر ہمارے پختون جن سے بندوق کی نوک پر ایک سائٹ پر جو لوگ کھانا زبردستی لیتے تھے، نہ کھلاتے تو وہ مار دیتے، جب کھانا کھلاتے تھے تو صبح جو ہے ہمارے آرم فورسز کے، سیکیورٹی فورسز کے لوگ پہنچ جاتے کہ تم نے کھانا کیوں کھلایا۔ نہیں کھلاتے تو وہ مارتے ہیں، کھلاتے ہیں تو یہ مارتے ہیں، ہم جائیں کہاں؟ لیکن بدقسمتی سے ہماری باتوں پر غور نہیں کیا گیا، سیریس نہیں لیا گیا، ہمیں جھوٹا کہا گیا، ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ لیکن ان کو کیا، خون تو میرے پختونوں کا گر رہا ہے، جو بدقسمتی سے ایک مائنڈ سیٹ کے لیے جو 78 سال سے اس ملک پر قابض ہیں، اس کے لیے میرے پختون کا، میرے قبائلی کا خون بہت سستا ہے۔ وہ ہمارے خون کو خون سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ہمارے پختونوں، ہمارے قبائلوں کو خون کو یہ پانی سے بھی سستا سمجھتے ہیں۔ یہاں پر امن نہیں آ رہا تو یہ قصور ہمارا نہیں، یہ قصور صوبائی حکومت کا نہیں ہے، یہ قصور سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا نہیں ہے، یہ قصور پختونوں کا نہیں ہے، یہ قصور ہے بند کمروں کے فیصلوں کا، جو ہمیشہ سے اس ملک پر مسلط ہوتے آ رہے ہیں۔ یہاں پر اس چھت تلے اسپیکر صاحب آپ کی سربراہی میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں خیبر پختونخوا کی، ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہاں پر بیٹھے تھے، انہوں نے 15 نکاتی ایجنڈا فائنل کیا، جس میں ایک نکتہ یہ تھا
उस पर तमाम सियासी और मजहबी जमातों, तमाम हर मकतबा फिक्र के लोगों के साइन मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि किसी मसले का हल नहीं है। इन्होंने जबरी जो है मेरे तिरा मेरे आबाई गांव से लोगों का इनखला, जबरी इनखला किया। मतलब हम एक तरफ तमाम सूबे की अवाम कह रहे हैं कि किसी मसले का हल नहीं है, दूसरी तरफ ये जो है लोगों को जबरी इनखला करने पर मजबूर करते हैं। अच्छा, उस वक्त मजबूर करते हैं जब बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी में मैं चीखता रहा, मैं चिल्लाता रहा कि इस वक्त जहां पर करने जा रहे हैं वहां पर जानवर भी नहीं रह सकते। आपका इरादा दहशतगर्दी या दहशतगर्दों का खात्मा नहीं है। आपका इरादा है सूबाई हुकूमत को या मुझे नीचा दिखाने के लिए। लेकिन एक प्लान ये बनाते हैं और एक प्लान मेरे रब का है, और बेहतरीन प्लान जो है वो मेरे रब का होता है। जनाब स्पीकर, इन्होंने पहले इल्जाम लगाया कि स्मगलर है, फिर इल्जाम लगाया कि दहशतगर्द है। दोनों बयानियों में इनको मुंह की कहानी पड़ी, क्योंकि पूरे पाकिस्तानियों को पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। पूरे पाकिस्तानियों ने इमरान खान साहब की इस सिपाही को जो इज्जत दी वो पूरी दुनिया ने देखी, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी पूरा पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का वाहिद लीडर इमरान अहमद खान नियाजी को समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने इल्जामात लगाए, इन्होंने मुझे डराने की कोशिश की, मुझे दबाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर मैं खड़ा था यहां पर मैं खड़ा हूं, और इंशाअल्लाह ताला अपने अवाम के साथ मैं खड़ा रहूंगा। ना मुझे कोई अपने नजरिए से 1 इंच पीछे हटा सकता है, ना ही कोई मेरे अवाम या मेरे सूबे के इंटरेस्ट से 1 कदम भी मुझे पीछे नहीं हटा सकता, और किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो मुझे पीछे हटाए। जो मेरा मौकफ था, हमें ये कहा गया कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन इनको क्या, खून तो मेरे पख्तूनों का गिर रहा है। जो बदकिस्मती से एक माइंड सेट के लिए जो 78 साल से इस मुल्क पर काबिज हैं, उसके लिए मेरे पख्तून का, मेरे कबाइली का खून बहुत सस्ता है। वो हमारे खून को खून समझते ही नहीं है। हमारे पख्तूनों, हमारे कबाइलों को, खून को ये पानी से भी सस्ता समझते हैं। यहां पर अमन नहीं आ रहा तो ये कसूर हमारा नहीं, ये कसूर सूबाई हुकूमत का नहीं है, ये कसूर सियासी और मजहबी जमातों का नहीं है, ये कसूर पख्तूनों का नहीं है, ये कसूर है बंद कमरों के फैसलों का, जो हमेशा से इस मुल्क पर मुसल्लत होते आ रहे हैं। यहां पर इस छत तले स्पीकर साहब आपकी सरबराही में तमाम सियासी और मजहबी जमातें खैबर पख्तूनख्वा की हर मकतबा फिक्र के लोग यहाँ पर बैठे थे। उन्होंने 15 नुकाती एजेंडा फाइनल किया, जिसमें एक नुक्ता ये था उस पर तमाम सियासी और मजहबी जमातों, तमाम हर मकतबा फिक्र के लोगों के साइन मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि किसी मसले का हल नहीं है। इन्होंने जबरी जो है मेरे तिरा मेरे आबाई गांव से लोगों का इनखला, जबरी इनखला किया। मतलब हम एक तरफ तमाम सूबे की अवाम कह रहे हैं कि किसी मसले का हल नहीं है, दूसरी तरफ ये जो है लोगों को जबरी इनखला करने पर मजबूर करते हैं। अच्छा, उस वक्त मजबूर करते हैं जब बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी में मैं चीखता रहा, मैं चिल्लाता रहा कि इस तो जी नाज़रीन इकराम, आपने देखा जी वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का आज का धुएंधार खिताब हमेशा याद रखा जाएगा। इसमें आज उन्होंने ताकतवरों को वाज़ेह तौर पर ललकारते हुए कहा कि आप लोगों का असल इरादा दहशतगर्दों का खात्मा नहीं बल्कि पख्तूनख्वा की हुकूमत को अंडरमाइन करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब हमने पहले इनको बताया कि वो जो दहशतगर्द हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, उस वक्त इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। तो अब ये इस मौसम में
انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے ان دہشت گردوں کے خاتمے کو لے کے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ لوگ پختونوں کا خون جو ہے وہ پانی سے بھی برتر سمجھتے ہو۔ آپ لوگوں کے نزدیک پختونوں کا خون جو ہے وہ خون نہیں بلکہ پانی ہے۔ اس وقت آئی سی سی اور بی سی سی آئی کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کیونکہ پاکستان کی جانب سے جو دھمکی دی گئی ہے آئی سی سی کے ایونٹ کی بائیکاٹ کی، اس نے پسینے نکال کر رکھ دیے جی۔ ہندوستانی میڈیا جو ہے وہ دھمکیوں پر اتر آیا ہے اور وہ پاکستان کو کہہ رہا ہے جی آئی سی سی نے کہا ہے کہ اگر پاکستان بائیکاٹ کرتا ہے آئندہ ماہ ہونے والے T20 ورلڈ کپ کا تو پاکستان کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستانی ٹیم کے اوپر پابندیاں بھی عائد کی جا سکتی ہیں آئی سی سی کی جانب سے۔ وہی دوسری جانب پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے اس کی جو بائیلیٹرل سیریز ہیں اس کے اوپر بھی بین لگایا جا سکتا ہے۔ یہی نہیں، مزید دھمکایا گیا ہے پاکستان کو آئی سی سی کی جانب سے بدریہ ہندوستان میڈیا۔ اگر پاکستان نے بنگلہ دیش اور آئی سی سی کے ایشو میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو پھر پاکستان کو بین الاقوامی ایونٹ سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ یہی نہیں ناظرین کرام، یہ بھی دھمکی دی گئی ہے کہ پی ایس ایل میں بین الاقوامی کھلاڑیوں کو این او سی جاری نہیں کیا جائے گا آئی سی سی دوارا، اور ساتھ ساتھ ایشیا کپ میں پاکستانی پارٹیسپیشن جو ہے اس کو بھی بین کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آئی سی سی کی پاکستان نے ہوا نکال کر رکھ دی ہے، تو صبر کرو تھوڑا۔ پاکستان بائیکاٹ نہیں کرنے جا رہا، پاکستان ایسا کام کرنے جا رہا ہے جس سے ہندوستان کو لگنی ہے گہری چوٹ، اور جو براڈ کاسٹرز ہیں ہندوستان کے ان کو بھی 340 وولٹ کا جھٹکا ملنے والا ہے، کیونکہ پاکستان نہ تو بائیکاٹ کرنے والا ہے اور نہ ہی پاکستان ہندوستان کے ساتھ کھیلنے والا ہے۔ پاکستان کرنے والا ہے جی بائیکاٹ، یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں۔ پاکستان بائیکاٹ کرنے والا ہے، اور پھر دیکھ تماشا اور پھر دیکھ مزہ۔ اب کیوں یہ پاکستان کر رہے ہیں یار؟ یہ تو پاکستان کھلاڑیوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا پسند کرتے، اور اب یہ پاکستان کے ساتھ کیوں